علماء فرماتے ہیں، علماء اخلاق ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ تمام اخلاقیات، تمام صفات، تمام فضائل انسان کی ذات میں، انسان کی شخصیت میں جمع ہو سکتی ہے اگر انسان نے اپنے اندر ایک صفت ایجاد کی ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر انسان کے اندر، ایک جوان کے اندر ایک صفت پیدا ہو جائے تو باقی تمام کے تمام فضائل اور اخلاقیات اس کے اندر خود ہی خود پیدا ہو جاتی ہے، اور اس صفت کا نام ہے حیا و عفت۔ حیا و عفت، جس جوان کے اندر حیا و عفت پیدا ہو جائے تو اس کے اندر عدالت بھی خود پیدا ہوگی، اس کے اندر صداقت بھی پیدا ہوگی، اس کے اندر دیانت بھی پیدا ہوگی، اس کے اندر شرافت و صداقت بھی پیدا ہوگی اگر حیا و عفت پیدا ہو جائے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں، روایت میں معصوم سے روایت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو تمام اخلاقیات ودیت کی ہے پیدائشی طور پر، اور ان تمام صفات اور اخلاقیات و فضائل کو ایک باریک پردے کے اندر لپیٹ کر انسان کی وجود میں اور انسان کی شخصیت اور انسان کے روح کے اندر رکھ دی۔ باریک پردے کے اندر تمام فضائل رکھ دی ہے، اس باریک پردے کا نام ہے حیا و عفت۔ حیا و عفت کے پردے میں لپیٹ کر تمام صفات اللہ نے انسان کے وجود میں رکھ دی ہے۔ اب انسان اس کی جتنی حفاظت کرے گا وہ تمام صفات اس کے اندر خود ہی خود پیدا ہوتے جائیں گی۔ بس ایک کام کرنا ہے، صرف اپنے حیا و عفت کو مضبوط کرنا، اس کو بچانا ہے۔ اور جو توجہ کرے، جو شخص اپنی حیا و عفت کے پردے کو بچائے تو وہ اسی دنیا کے اندر وہ صاحب کرامت انسان بن جاتا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، کتنے واقعات تھے اس بارے میں، کتنے واقعات تھے۔ میں صرف ایک واقعہ کے میں بیان کرتا ہوں، ایک جوان کا ہی واقعہ بیان کرتا ہوں، حقیقی واقعہ ہے۔ زمان اخیر میں یہیں ایران کے کسی علاقے میں یہ واقعہ رونما ہوا جس کو کتابوں میں درج کیا گیا۔ ایک نوجوان، بالکل حضرت یوسف والا واقعہ اس جوان کے ساتھ پیش آیا۔ بہت ہی خوبصورت حسن و شمائل کا مالک جوان تھا، اس دکان پر کام کرتا تھا۔ ایک دن اس علاقے کی، اس شہر کی امیر زادی آئی، ایک امیر ترین خاتون شہزادی آئی، اور آ کر جیسے ہی اس جوان پر اس خاتون کی نگاہ پڑتی ہے اس کے اندر شیطنت و برائی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس ہوس کو پورا کرنے کی خاطر اس دکان پر آ کر بہت زیادہ سودا کرتی ہے، بہت زیادہ کپڑے خریدتی ہے، اور دکاندار سے کہتی ہے کہ اپنے اس نوکر کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ یہ سامان میرے گھر چھوڑ دے۔ یہ جوان کپڑے لا کر گھر میں چھوڑ دیتا ہے، جب نکلنا چاہتا ہے تو دروازہ بند کر دیتی ہے اور تقاضا کرتی ہے فعل حرام کا۔ اب توجہ کرے، کتنا معصوم جوان ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فقط یہ دروازے اور قفل حضرت یوسف کے لیے ہی کھلتے ہیں، نبی کے لیے کھلتے ہیں، نہ، اگر آپ کے اندر بھی یوسف کی طرف حیا و عفت ہو تو اللہ آپ کے لیے بھی بند دروازے کھول سکتا ہے۔ اس معصوم بچے نے، اس نوجوان نے، اس خوبصورت جوان نے اپنے دل میں دعا کی، پروردگار مجھے اس لغزش سے بچانا، مجھے اس گمراہی اور گناہ سے بچانا جس طرح تو نے حضرت یوسف کو بچایا تھا۔ ہوتا کیا ہے، خدا نے تدبیر اس کے ذہن میں ڈال دی، ایک خیال اور ایک تدبیر اس بچے کے ذہن میں، جوان کے ذہن میں ڈال دی، اور شکر ادا کی دل ہی دل میں پروردگار کے اس احسان پر، اور تقاضا کیا اور مہلت طلب کی۔ اس خاتون سے کہا ٹھیک ہے آپ جو چاہتی ہیں میں تیار ہوں، لیکن مجھے رفع حاجت کے لیے واش روم جانا ہے۔ واش روم میں جاتا ہے، واش روم میں جا کر اپنی جو بدبودار غلاظت ہے اس غلاظت کو اپنے اوپر ملتا ہے یہ جوان۔ توجہ کرے کہ کس قسم کا تقوی ہے اس بچے کے اندر، اس جوان کے اندر۔ اس غلاظت کو اپنے اوپر ملتا ہے، پورے بدن پر مل کر باہر نکلتا ہے، کمرے میں آتا ہے۔ جب دیکھتی ہے وہ خاتون اس نحوست اور گندگی کے ساتھ اسے، تو نفرت کرتی ہے اور اسے مار مار کر گھر سے
باہر بھگاتے ہیں اور یہ بچہ وہاں سے نکلتا ہے۔ اب توجہ کریں، اس بچے نے، اس جوان نے اپنا آپ کو اس برائی سے، اس گناہ سے بچایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس بچے نے اللہ کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر اپنی اس غلاظت کو، بدبودار غلاظت کو اپنے اوپر ملا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس جوان کے بدن سے تا حیات ایک خوشبو جاری کیا، ایک ایسی خوشبو کہ جب وہ چلتا تھا تو پورے راستے میں، پورے بازار میں لوگ اس خوشبو کو محسوس کرتے تھے، اور یہاں تک کہ یہ بچہ اور بوڑھے ہو کر، بڑے ہو کر وفات پا گئے اور ان کے قبر سے بھی یہ خوشبو جاری ہوئی۔ توجہ کرے، اگر کوئی انسان باحیا رہے، پاک دامن رہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی عنایتیں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ یوسف کی طرح اس جوان پر بھی عنایتیں ہوئی، اور یہ اصل ترین بیسک صفت ہے ایک جوان کے لیے، ہر انسان کے لیے، خصوصاً جوان کے لیے۔ اگر اپنے حیا و عفت کے اس پردے کو مضبوط کرے تو کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور یاد رکھیں، شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ شیطان نے تو قسم اٹھایا ہے کہ اے پروردگار، میں آپ کے مخلص اور اچھے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان کا طریقہ واردات ایک جوان پر یہ ہوتا ہے کہ شیطان سب سے پہلے اس کی حیا و عفت کے پردے کو چاک کر دیتا ہے، نامحرم کے ذریعے سے، برے خیالات کے ذریعے سے، برے نظروں کے ذریعے سے اس حیا و عفت کے پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب حیا و عفت کا پردہ چاک ہو جائے تو اندر سے تمام صفات نکل جائیں گی اور باہر سے تمام رذائل اندر آ جائیں گے۔ اور آج دیکھیں، آج کا زمانہ سب سے دشوار زمانہ ہے۔ آج کا زمانہ سب سے دشوار زمانہ۔ آج سے 20 سال پہلے کے جوان کے لیے اپنے آپ کو اس بے حیائی سے بچانا، اس بے حیائی کے یلغار سے بچانا بہت آسان تھا، لیکن آج کے جوان کے لیے اس بے حیائی کے یلغار سے بچانا بہت دشوار ہے۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صد گام نہنگ، ہر موج کے اندر اس مچھلی کے لیے، اس موتی کے لیے، اس قطرے کے لیے 100 نہنگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھو اس قطرے پہ کیا گزرے ہے گوہر بننے تک، اس قطرے کو گوہر بننے تک کتنی دشواریاں، کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے۔ آج کے زمانے کا جوان بھی اسی مچھلی کے مانند ہے۔ آج کی سوسائٹی میں، اس فاسد سوسائٹی میں، اس فاسد معاشرے کے اندر، اس فاسد کلچر میں، اس فاسد سماج کے اندر ایک جوان کو باتقوا رہ کر اپنی پوری عمر بسر کرنا اسی مچھلی کے مانند ہے جو سطح سمندر سے قطرہ پانی لے کر سمندر کے گہرائیوں میں جا کر اس کو موتی بنا دیتا ہے۔ وہ مچھلی جو قطرہ نہیں لے سکتی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ عام باہر بازار میں دیکھ رہے ہو 300 کے کلو کے حساب سے بکتی ہے، لیکن جو مچھلی وہ قطرہ لے کر اس کو گوہر بنا دیتی ہے، اس مچھلی کی قیمت ہے، اس گوہر کی قیمت ہے، اس قطرے کی قیمت ہے۔ اسی طرح وہ جوان جو گلیوں میں ٹائم ضائع کر رہے، ان پر سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فضول وقت ضائع کر رہے، فساد و فحشہ میں مصروف ہے، لاہ و لام میں مصروف ہے، ان جوانوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہ خس و خاشاک کے مانند ہے۔ کون سے جوان قیمتی ہے؟ کون سے جوان آج کے زمانے میں گوہر جوہر ہے؟ وہ جوان گوہر جوہر ہے جو اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، جو آج کے اس فاسد معاشرے کے اندر بھی اپنے آپ کو اس فاسد ماحول سے بچا کر، تقویٰ رہ کر اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو ان تمام فسادات اور بریدگیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔